بس اوقات کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی بات پر دیکھیں. ایک بات ہے اللہ، کیونکہ میں نے کہا نا اللہ نے انسان کو کرامت عطا کی ہے. ہمارے پاس 2 دماغ ہیں جو سائنٹیفک ریسرچ ہے، اگرچہ کہ بعض لوگ ایک بھی استعمال نہیں کرتے لیکن ہیں 2. تو اس میں اس طرح سے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک جو برین ہے وہ یہاں بیک پر ہے، ریپٹیلین برین جسے کہتے ہیں، یعنی جو جانوروں کے پاس بھی ہے، گھوڑے کے پاس ہے، گدھے کے پاس ہے، مینڈک کے پاس ہے، چوہے کے پاس ہے، سب کے پاس اس قسم کا ایک دماغ ہے. اور ایک ہیومن برین جو شعور عطا کرتا ہے وہ آپ کی پیشانی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جس کو ہم جھکاتے ہیں اللہ کے سامنے. یہ جو ریپٹیلین برین ہے نا، آپ نے کسی کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو جو حیوانی دماغ ہے نا یہ فوراً کہتا ہے اس کی یہ ہمت، ہاں اس کو اتنی تمیز نہیں ہے. یہ کہتا ہے سامنے پلٹ کر کہو، ہم بھی نہیں ملٹنے والے تمہارے. جاؤ. گھریلو معاملات میں بالخصوص ایسا بہت ہے. شوہر نے کچھ کہا بیوی ہائپر، بیوی نے کچھ کہا شوہر ہائپر. یہ بائنری ہے سسٹم. یہاں 1 سیکنڈ کی بات ہے، ایک لمبی سانس کہ یہاں سے میسج پہنچتا ہے یہاں پر. یہ جو شعور والا دماغ ہے نا، یہ آپ سے کہتا ہے کہ شاید بیچارہ کسی پریشانی میں ہو، ہاں شاید نہ سنا ہو اس نے، ہاں میں کیوں غصہ ہو رہا ہوں اس پر، پوچھ لو اس سے بھئی آپ کے حال تو ٹھیک ہے. اس لیے جب بھی کبھی آپ نے کوئی ریئیکشن دینا، کم از کم ایک لمبا سانس لیں، رکے، تھوڑا سا رکے. یہ دنیا کے سب سے عقل مند ترین انسان مولا علی نے فرمایا ہے. یا علی توجہ دے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولانا کہ لا تغضب انت الغضبان، کبھی بھی غصے کے عالم میں فیصلہ نہیں کرنا. ہاں سانس لو، تھوڑا سا رکو، غصے کے عالم میں نہ دے ریئیکشن. کئی مرتبہ ایک لمحے کا صبر کر جانا آپ کے لیے کئی سالوں کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. اب یقین فرمائیے گا، مجھے یہاں کے کوئی ڈیٹیل حالات تو نہیں پتا، میں تو اب 2 دن ہوئے آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں، لیکن جہاں دنیا بھر کے جو حالات ہیں وہ کیا ہیں، وہ یہ ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے فیملی انسٹیٹیوشن پر. فیملیز کو توڑ دو. کثرت طلاق، یہ خود احادیث میں بیان کیا گیا آخر زمان کی نشانیوں میں سے کہ طلاقیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، ذرا سی بات پر ہوں گی. اچھا پہلے تو ایک نظام یہ تھا نا کہ بغیر نکاح کے جو بھی کسی بھی قوم اور مذہب میں نکاح کے کنونشنل طریقہ ہے اس کے بغیر رہ رہے تھے، تو ہم کہتے تھے کہ یہ کیا آفت ہے. وہ ایک بات سن رکھی ہے آپ نے، ایک شخص تھا کہ جو کفن چوری کرتا تھا، تو اس کا بیٹا تھا، اس نے سوچا کہ سب میرے باپ کو کفن چور کہتے ہیں، تو میرے باپ سے یہ کیسے دور ہو کہ لوگ اس کو برا نہ کہیں. تو کسی نے اس سے کہا کہ ایسا کرو کہ تم کفن چوری بھی کرو اور ساتھ میں اس میں دری بھی کر دو، تو لوگ کہیں گے یار باپ بڑا اچھا تھا، فقط کفن چوری کرتا تھا، کم از کم بیٹے سے بڑا اچھا تھا. پہلے یہ تھا کہ بغیر نکاح کے جو رہ رہے تھے ہم کہتے تھے یہ کیا آفت ہے. اب یہ سوچتے کم از کم رہے تو لڑکا اور لڑکی تھے. عجب آفت ہے یہ. تشابہ الرجال بالنساء وتشابہ النساء بالرجال، عورتیں مردوں کی شبیہ، مردیں عورتوں کی شبیہ ہو جائیں گی. یہ ہمارے پاس احادیث میں پہلے سے تھا، نہ بھی ہوتا تو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے. یہ سارا فیملی سسٹم کولیپس کر رہا ہے. اس میں آپ سے عرض کروں، ہر وہ خاندان کہ جو علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کا ایک قلعہ ہے، آپ سمجھ لیجئے.